السلام علیکم۔ نظم قرآن ایک مستقل موضوع ہے۔ میں نے اپنے بچے کو، آج سے بڑے بیٹے کو، کافی سال پہلے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا ایک بار قرآن آپ پڑھ جائیں، ترجمہ سے پڑھ لو۔ میں نے کہا چلیں، وہ پڑھے گا تو کچھ نہ کچھ سیکھے گا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اس سے ایسے ہی پوچھا کہ بیٹا آپ کو قرآن کیسا لگا؟ اس نے ایک ایسا جواب دیا جو مجھے آج بھی یاد ہے، جس نے مجھے سوچنے پر مجبور بھی کیا۔ اس نے کہا بابا مجھے قرآن تھوڑا بورنگ لگا ہے۔ میں نے کہا بورنگ کس طرح لگا؟ کہتے وہ اتنا بے ربط ہے، میں کچھ پڑھتا ہوں تو ایک دم دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے، اس میں بلفظ دیگر نظم نہیں ہے، جس کو آپ کوہیرنس کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں اٹس این انکوہیرنٹ نریشن پرہیپس۔ میرا یہ کلپ ایکچولی انگلش میں ہے، میں نے شاید پچھلے سال بنایا تھا، تو مجھے تقریباً 2 لوگوں نے، جن کو میں جانتا نہیں، وہ کامنٹس میں انہوں نے مجھے کہیں لکھا کہ جی آپ اس کو اردو میں بھی پریزنٹ کر دیں، تو یہ آج میں اردو میں کرنے لگا ہوں۔ نظم قرآن، یعنی جب ایک عام انسان اس کو قرآن پڑھتا ہے تو اس میں اس کو نظم نظر نہیں آتا، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی میرے بیٹے کا جو کامنٹ تھا، جو اس کا ایک بیان تھا، وہ صحیح تھا۔ مثال کے طور پہ اللہ پاک قرآن کے شروع میں آدم علیہ السلام، فرشتوں کا، ابلیس کا ذکر کرتا ہے، اور ایک دم وہ آیت ختم کر کے بنی اسرائیل، جیوز کے، یہودیوں کے بارے میں اللہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جس میں ایک دم اللہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو روک کے دوسری بات، پھر تیسری بات، پھر چوتھی، پھر پہلی سے دوبارہ سلسلہ کلام ملا دیتے ہیں۔ تو اب سادہ لو آدمی مجھ جیسا، وہ اب سوال بھی نہیں کرتا کہ سوال کریں گے تو کہیں اللہ کے ساتھ کوئی ہم غلط بات نہ کر دیں، اور وہ نہ ہم سوال کرتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، اور دل میں ہم مانتے بھی جاتے ہیں چلے ایسے ہی ہوگا، پھر سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں، بہرحال اردو میں، کیونکہ وہ کوئی ایک قرآن کی آیت ہے جس کو آج سے کوئی 100 سال پہلے آپ سمجھ لیجئے، انفیکٹ 100 سال پہلے ہی ایک بر صغیر کے ایک صاحب تھے، مولانا حمید الدین فراہی صاحب، انہوں نے قرآن کی ایک آیت پر پورا نظم قرآن کا استدلال واضح کیا۔ اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں اختلاف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ انسانی کاوش تھی، اس میں کوئی خدائی ہاتھ نہیں تھا، کوئی جبریل علیہ السلام نے آ کے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قیامت تک جو بھی اس پر غور و فکر کرے گا، وہ ایک نئی بات نکلتی آئے گی، نئے پہلو نکلتے آئیں گے، اس سے آپ اتفاق کریں نہ کریں، اسی طرح دنیا چلتی رہے گی۔ لیکن اس میں جو مین پہلو یہ ہے کہ جب آپ اتفاق نہ کریں، اللہ نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کسی کی گردن اڑانا نہیں ہے، وہ طریقہ کسی کو کافر کا لقب دینا نہیں ہے، کسی کو گمراہ یا کوئی گندا پھل ہے، درخت ایک پھل ہے جو درخت گندا پھل دے رہا ہے، آپ اس پھل کو درخت کو اڑا دیں، یعنی اس کو قتل کر دیں۔ اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ جس کے ساتھ آپ اختلاف کریں گے یا رکھیں گے، وہ بڑی شائستگی کے ساتھ رکھیں گے۔ اس سورہ نحل کی 125 ہے، اس پہ میرا بھارت کلپ بھی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، یعنی اللہ کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر ڈیبیٹ ہو، مجادلہ کہتے ہیں ایک بحث کو، ڈگنیفائڈ طریقے سے، تو یہ چیزیں تو نہیں نکلتی آئیں گی۔ وہ صاحب جو فراہی صاحب ہیں، انہوں نے قرآن کی جس آیت پر یہ سارا استدلال نکالا نظم قرآن کا، جس کو آج بڑے بڑے جید عالم بھی مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، امین احسن اصلاحی صاحب، دیگر اور علماء کرام اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں بہرحال نظم قرآن عیاں ہے، سمجھ آتا ہے۔ وہ بڑا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حجر 15 سورہ کی آیت 87، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بالکل چھوٹی ایک آیت، اور آپ دیکھیں اس آیت پر پورا قرآن کا استدلال واضح ہوتا ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور ہم نے تم کو 7 مثانی،
یعنی قرآن عظیم عطا کیے. 7 مثانی، یہ ہے سبع من المثانی. سبع کہتے ہیں عربی میں 7 مثانی پیر کو کہتے ہیں، جوڑا. یعنی اگر اس کا بالکل سادہ ترجمہ آپ کریں تو وہ اس کا بنے گا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کو کہ میں نے تم کو 7 دیے ہیں جوڑے جوڑے، یعنی قرآن العظیم. میں نے تم کو قرآن دیا. وہ 7 کیا چیز ہیں اور جوڑے کیا چیز ہیں، اس پہ آج ہم تھوڑی گفتگو کریں گے. اور انشاءاللہ وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش کہ نظم قرآن ہے کہ نہیں ہے. 7 جوڑے یہ یاد رکھنی آپ نے چیزیں. اب آپ دیکھیں، جب ایک طالب علم یا کوئی سادہ انسان قرآن کو کھولتا ہے، آپ کو ایک بہت بڑی کنفیوژن، بہت بڑا ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں آتی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، جو قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہی ہے کہ قرآن کے 2 ادوار ہیں، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں. یعنی قرآن بیسک بنیادی طور پر کیا ہے، قرآن محمد بن عبداللہ جب محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سرگزشت انذار ہے. یعنی ان کی ایک نریشن ہے، ان کا ایک کہانی ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا. انذار کہتے ہیں خبردار کرنا. قرآن کے روح سے ہمیں پتہ ہے کہ انبیاء کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نذیر اور بشیر ہیں، وہ ڈرانے والے، وارنر، یعنی خبردار کرنے والے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی مقصد ہے، قیامت آنی ہے، ادھر حساب ہونا ہے. اور بشارت دینے والے، بشیر، یعنی جو اللہ کا کام کہنا مانے گا، میرا کہنا مانے گا، انبیاء جو کہتے ہیں، اور اللہ کا تو وہ قیامت کے دن سرخرو ہوگا. تو یہ قرآن بنیادی طور پہ حضور علیہ السلام کی جو 23 سالہ زندگی تھی، 13 سال مکہ کی، 13 اور 10 سال مدینہ کی، اس کا اکاؤنٹ ہے، اس کا بیانیہ ہے یا بیان ہے. تو آپ دیکھیں، صورتیں قرآن کی تمام صورتیں یا مکی ہیں یا مدنی ہیں، اور کوئی تیسری صورت نہیں کہ یمنی ہو یا کوئی حبشہ کی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے. وہ یا مکی ہے یا مدنی. اب آپ دیکھیں قرآن کی جو ترتیب نزولی ہے، جس طرح نازل ہوا، وہ بہرحال مختلف ہے. جو قرآن جیسا ہمیں ملا، حضور علیہ السلام سے ملا، اس کی ترتیب، جس کو ترتیب رسولی سمجھ لیں، وہ اور ہے. یعنی پہلی سورہ فاتحہ ہے. اب تھوڑا ملاحظہ فرمائیے میرا، آپ تھوڑا اگر آپ سنیں گے، فاتحہ مکی صورت ہے. اس کی اگلی 4 صورتیں، البقرہ، آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، طویل ترین صورتیں، یعنی طویل ترین، تمام کی تمام مدنی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. یعنی قرآن شروع ہی ہوا فاتحہ سے، بالکل تھوڑی چھوٹی صورت مکی، سارا آگے مدینہ کی صورتیں جا رہی ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں، یہ مائدہ تک ہے، 5th سورہ، یعنی فاتحہ، بقرہ، عمران، نساء، مائدہ، 5 ہو گئیں. یہ مکی، باقی مدنی. اب آپ آئیے 6 پہ، انعام، آراف، مکی، انفال، توبہ، مدنی. ہے نا کنفیوژن، یہ کیا ہے؟ پھر اس کے آگے یونس ہے غالباً، اور ہود، آگے وہ سارا تسلسل مکی کا چل رہا ہے. پھر کہیں آ کے مدنی آتی ہے، پھر مکی سے شروع ہو جاتی. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ فرائی صاحب نے اس کی جب اس آیت کی تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ، اور بڑا جو 7 ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کے 7 گروپ ہیں. یہ مجھے اجازت دے کہنے کے لیے 7 منزل نہیں ہے، جس کو بڑے مشہور ہیں، وہ 7 منزل ہیں قرآن کی. اس کا اس منزل کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 7 گروپ ہیں. اور دیکھیے انہوں نے گروپ کس طرح بنائے کہ وہ 7 گروپ انہوں نے دیکھے کہ وہ جیسی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس یا رسالت والی زندگی مکی دور سے شروع ہوتی ہے، مدنی میں ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے اس طرح 7 گروپ بنائے. لہٰذا آپ دیکھیے،
پہلا گروپ جو میں نے آپ سے بتایا کہ مکہ سے شروع ہو رہا ہے، بقرہ، عمران، نساء، مائدہ، مدنی. 7 پھر چھٹی ہے مکی، انعام، اعراف مکی، انفال، توبہ مدنی. تو انہوں نے پہلا گروپ آپ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے، انہوں نے یہ متعین کیا کہ پہلا گروپ یا قرآن کا ہر گروپ جو 7 کے 7 گروپ ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت سے شروع ہوگا اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پہ ختم ہوگا. اب آپ دیکھیے، اب دیکھیے تھوڑی سی نا اس میں سینس بننا شروع ہو رہی ہے، کچھ نظم آنا شروع ہو رہا ہے کہ پہلا گروپ جو ہے یہ نا 7 جوڑے دیے. تو پہلا کیا ہے؟ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، مائدہ پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی ایک مکی سے شروع ہو رہا ہے اور 4 مدنی پہ ختم ہو رہے ہیں. سیکنڈ گروپ انعام سے شروع ہو رہا ہے جو کہ پہلی 2 مکی ہیں، اور انفال، توبہ پر ختم ہو رہا ہے جو مدنی ہے. یہ سیکنڈ گروپ ختم ہو گیا. تھرڈ یونس ہے جو 10ویں سورہ ہے، توبہ 9th ہے، 9ویں سورہ، یونس 10ویں سورہ، وہ مکی ہے. تو یہ مکی سے تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے، اور یہ چلتے چلتے سورہ نور تک آئے گا. یعنی سورہ نور 24ویں سورہ مدنی ہے، تو 23rd سورہ تک یہ بنتی ہے مکی، تھرڈ گروپ، اور ساتھ ہی مدنی سورہ نور which is 20 جو کہ 24ویں ہے. اب آپ آئیے 25ویں جو قرآن کی شاندار سورہ فرقان، وہ پکی ٹھیٹ یعنی مکی سورہ ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے چوتھا گروپ، اور وہ ختم ہوتا ہے دیکھیے سورہ احزاب پہ. احزاب جو ہے وہ مدنی سورہ ہے. کیوں؟ احزاب کے بعد جو سورہ سبا ہے 34th سورہ، وہ مکی ہے، اور وہ ختم ہوتی ہے جا کے سورہ الحجرات پہ. حجرات تو پکی ٹھیٹ مدینہ سورہ ہے، مدنی سورہ. یعنی اس کا جب میں کہتا ہوں ٹھیٹ یا پکی مدنی سورہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے کانٹینٹ، اس کا جو قرآن کا جو مضمون ہے اس سورہ کا، وہ خود بتائے گا آپ کو کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی. تو یہ جو سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ حجرات، یہ سب اس کا جو مضمون ہے سورت کا، وہ آپ بتا رہا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. یہ احوال، وہ جو حالات ہے وہ مدینہ کے. یہ ہو گئے جی آپ کے 5 گروپ. چھٹا گروپ سورہ قاف جو 85ویں سورت ہے، کہف نہیں قاف، جو وہ وہاں سے لے کے سورہ تحریم تک. تحریم آپ دیکھیں گے پھر بہرحال مدنی سورہ ہے. تو یہ 50 سے 56 مدنی ہے. آپ قرآن شریف اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مکی ہے. اگر اس کے آپ کانٹینٹس دیکھیں گے، جس طرح شروع میں آپ کا قرآن میں لکھا ہوتا نا یہ سورہ مکی یا مدنی ہے، اور پھر آگے یہ 3-4 مدنی صورتیں. اور آخری گروپ سورہ ملک سے شروع ہوگا، 66 جو ہے 67 سورہ، اور وہ اختتام ہوتا ہے سورہ اخلاص پہ، وہ مکی ہے. پھر معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، وہ مدنی ہے. میں اس میں ایک چیز کا ویسے اظہار کر دوں، آپ قرآن میں بہرحال دیکھیں گے جو معوذتین ہیں، جو سورہ فلق، سورہ ناس، مکی صورت اس میں لکھی ہوتی ہیں، یعنی اس کا مضمون آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ بہرحال مدنی سورہ ہے. میں اس کو اس طرح پیش کر سکتا ہوں کہ قرآن دراصل کا جو اصل موضوع ہے، یہ تھوڑی ہٹ کے بات کر رہا ہوں سورہ فلق، سورہ ناس کے حوالے سے. ابھی قرآن کا اصل موضوع توحید ہے، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کا اصل وجہ فتح مکہ ہے. جب انہوں نے 8ویں ہجری میں خانہ کعبہ کا فتح ہوا، اللہ نے کر کے دیا. اللہ کا کام کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، رسول تھے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو بت سے پاک کیا، یعنی شرک کی غلاظت سے اس کو پاک کیا، اور اس کو واپس توحید کا مرکز بنایا. جو اللہ پاک کہتے ہیں کہ قیامت تک اب یہ توحید کا مرکز رہے گا
خانہ کعبہ، یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو دراصل سورہ اخلاص قرآن کا، یعنی قرآن کا میسج دراصل وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ سورہ فلق، سورہ ناس دی ہے ایز اے ڈھال، جس طرح ڈھال ہوتی ہے نا شیطان کے خلاف اور اس شر کے خلاف جو ہمارے باہر ہے۔ سورہ فلق کا جو شر ہے، جو شر اس میں مینشن وہ ہم سے باہر کا شر ہے، جادو یا اور چیزیں، اور سورہ ناس کا شر جو ہمارے اندر ہے، جو خیالات آتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ مدنی صورتیں، بہرحال اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ 7واں گروپ جو ہے یہ اخلاص پہ ختم ہوتا ہے، اور معوذتین سورہ فلق سورہ ناس آپ کو، یہ بیسیکلی 7 بنیادی طور پہ 7 گروپ ہو گئے، یعنی سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ، سورہ انعام سے سورہ توبہ، سورہ یونس سے سورہ نور، سورہ فرقان سے سورہ احزاب، سورہ سبا سے سورہ حجرات، سورہ قاف سے سورہ تحریم، اور سورہ ملک سے سورہ، یہ 7واں گروپ ناس تک۔ پہلی بات 7 ہو گئے، 7 دیے جوڑے جوڑے۔ اب پہلے تو گروپ ہو گیا، یعنی پہلا یہ کہنا ہے کہ نظم ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظم دراصل 3 سطحوں پر ہے، 3 اس کی لیئرز ہیں، 3 سطحیں ہیں۔ پہلی سطح گروپ ہو گیا، سورہ گروپ، 7 گروپ، 7۔ اب آئیے جوڑا جوڑا۔ اللہ پاک ہم کو قرآن سے، وہ جو فرائی صاحب نے جو کہتے ہیں نا تدبر کیا، اللہ کی آیت ہے، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے بہرحال تدبر کیا، اور وہ جو جوڑا جوڑا ہے، مثانی کہتے ہیں جوڑے کو۔ اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات، دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ہماری اردو زبان یا انگریزی زبان میں واحد جمع ہے، واحد کہتے ہیں ایک کو، جمع کہتے ہیں 2 اور اس سے زیادہ۔ عربی زبان میں جمع 2 نہیں ہوتے، عربی زبان میں واحد ایک ہے، جمع 3 اور اس سے زیادہ۔ بیچ میں آتا تثنیہ، اس کو وہ 2 ہے، پیر۔ تو یہ نا سبع من المثانی، ہم نے آپ کو دیے 7 جوڑے جوڑے۔ یہ مثنا کی جمع ہے، مثنا کہتے ہیں جوڑے کو۔ اچھا، اب دیکھیے دوسری سطح پہ آئیے۔ پہلی سطح ہوگی 7 گروپ۔ اب دیکھیے ایک دم نظم قرآن ہمیں عیاں ہونا شروع ہو رہا ہے کہ ہر گروپ، جیسے میں نے عرض کی، ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت سے شروع ہوتا ہے، اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہو گیا۔ جیسے حضور علیہ السلام کی رسالت والی زندگی تھی، مکہ سے آغاز ہوا، مدینہ میں اختتام، ہر گروپ اس طرح ملے گا۔ دوسری بات، اس میں جو صورتیں ہیں، جو 7 صورتیں، یہ نہیں کہ ایک صورت نمبر 1 اور صورت نمبر 10، نو، جو 7 ہیں وہ جوڑا صورت ہے، وہ جوڑا صورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے سوال کروں، جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں اور مجھے جواب ملتا ہے، کہ سب سے جو عیاں ہے جوڑا 2 صورتوں کا جو 7 ہے، وہ کون سی ہیں؟ تو اب یقینی طور پہ آپ جواب دیں گے معوذتین، سورہ فلق سورہ ناس۔ وہ اتنا جوڑا صورت ہے، یہ سورہ فلق سورہ ناس، اس کو کہتے ہی معوذتین ہے، ایز اے جوڑا اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے سورہ فلق میں، جیسے میں نے عرض کی، وہ شر ہے، اس کا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، اس شر کی جو ہمارے جسم سے باہر ہے، رات کے اندھیرے سے، جادو جو پھونک مارتی ہیں، یا حسد کی حسد سے، یہ سب ہم سے باہر ہیں۔ اور سورہ ناس وہ وسوسہ جو شیطان آ کے ہمیں کہہ دیتا ہے، اس کو گالی دے دو، دھوکہ دے دو، تو آگے ہم دے نہ دیں وہ ہمارا ہے، لیکن وہ ایول وچ از ان سائڈ، جو ہمارے اندر، یہ بالکل جوڑا ہے۔ جوڑا کا مطلب آپ سن لیجئے سر، جوڑے کا بنیادی مفہوم ہے، جوڑا صرف یہ نہیں ہوتا دن اور رات، یہ جوڑا ہے نا دن اور رات نہیں، جوڑا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو
جو کمپلیمنٹ کرے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو. یعنی دن کوئی الگ چیز نہیں ہے، رات کوئی الگ چیز نہیں ہے. دن کو ہم محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، علم کا حصول ہوتا ہے، یا ساری دنیا کام کرتی ہے. رات کیا ہے؟ آپ آرام کرتے ہیں، اگلے دن کے لیے تیاری ہوتے ہیں، آپ فریش ہوتے ہیں. تو یہ ہم آہنگ ہے. جس طرح میاں بیوی کا جوڑا ہے، وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. جوڑے کا مقصد یہ ہے. تو اب دیکھیے معوذتین میں فلق اور ناس کیسا زبردست ایک دوسرے کو ہم کمپلیمنٹ کر رہا ہے. وہ شر جو باہر ہے، شر جو اندر ہے، سارا کور ہو گیا. اور حضور علیہ السلام بہرحال اس کو پڑھا بھی کرتے تھے، پھونک بھی مار لیتے تھے اپنے اوپر پروٹیکشن کے لیے. اب آپ آئیے، اچھا اب جوڑوں پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے بس پیش کرنا چاہتا ہوں. 114 صورتیں ہیں ٹوٹل قرآن. 6 صورتیں ایسی ہیں، 6 جو فرائی صاحب نے متعین کیا کہ اس کا جوڑا نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی ذات میں ایک ایسا مضمون رکھتی ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے. جس پہ یقینی بات ہے، پہلی تو آج ہے سورہ فاتحہ. وہ ایک دباچہ کا کام کرتی ہے قرآن کا، کہ وہ قرآن کے بارے میں ایک انسان کی دعا ہے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، ایسے لوگوں کا راستہ جن کو تو نے انعام کیا. تو اللہ نے قرآن دے دیا کہ جی یہ ہے الف لام میم سے والناس تک، یہ اس کا جواب ہے اصل میں. تو فاتحہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس طرح 5 اور صورتیں ہیں جو مجھے سب یاد نہیں ہیں. بہرحال وہ آپ جب یہ جوڑے کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کچھ صورتیں کا جوڑا نہیں بنے گا. مثال کا میرا خیال ہے ایک سورہ نور ہے، ایک سورہ احزاب ہے غالباً، سورہ واقعہ ہے غالباً، یا ایسی بہرحال وہ 6 ہیں. وہ میں شاید اس پہ لکھ دوں گا جب یہ اپنے کلپ کے نا ٹائٹل پہ کون سی 6 ہیں، مجھے ابھی سر دست یاد نہیں ہے. ان 6 کے علاوہ اگر آپ دیکھیں 114 ہیں، اگر آپ 6 مائنس کریں تو 100 بنتی ہیں 108 صورتیں. تو 108 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 54 پیئرز بنتے ہیں. تو 54 پیئرز ہیں. ایک اور پیئر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں جو کہ بہت ہی عیاں ہیں، وہ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران. اور وہ دیکھیں کس طرح ہے. سورہ البقرہ تمام کی تمام بنیادی طور پہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، جو اس وقت جو مدینہ کے اطراف میں، جو یہ مدنی سورہ، دیکھیے کتنی مزیدار بات ہے. مدنی سورہ ہے. مدینہ کے گرد و نواح 3 یہودی بستیاں تھیں. وہ یہود حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بہرحال انہی یہودیوں کے بارے میں، انہی کا کردار جو وہ چھیڑ خانی کرتے تھے اور کہنا نہیں مانتے تھے، اور اللہ نے خود گواہی دی کہ یہ اس کو، یعنی اس قرآن کو، حضور سے فرمایا اللہ نے کہ یہ یہود جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. آپ اندازہ کیجئے، لیکن یہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں. ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ تمہیں، یعنی محمد کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، تمہیں رسول جانتے ہیں، یہ رسول ہو تم، اور اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. بلکہ کہا جاتا ہے بیٹا بھی وہ جو گم شدہ بیٹا ہو. یعنی کسی باپ کا بیٹا اللہ نہ کرے گم جائے اور اس کو مل جائے، کیسا پہچانے گا نا. یہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ ایسا پہچانا ہے انہوں نے، لیکن یہ اپنے نفس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو یہ سورہ البقرہ کا موضوع ہے. اور سورہ آل عمران کیا ہے؟ عمران کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا ان کا نام ہے. تو وہ مسیحوں کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے. یہاں یہود، کیونکہ دیکھیں اہل کتاب 3 ہیں، مسلمان جن پر قرآن اترا. تو جس وقت قرآن اتر رہا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس سے پہلے تو 2 ہی تھے، یہود اور نصارہ. تو البقرہ ہو گیا یہود، اور آل عمران ہو گئی نصارہ، مسیحوں کے بارے میں. اب آپ دیکھیں ان میں کیا مناسبت ہے. سورہ البقرہ، آل عمران دونوں اہل کتاب پر ہیں، دونوں الف لام سے شروع ہوتی، الف لام میم سے. آپ نوٹ فرمائیے گا کہ دونوں صورتیں دعاؤں سے ختم ہوتی ہیں.
سورہ البقرہ کی بڑی مشہور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہے نا دعا. اسی طرح آل عمران کی دعا ہے اینڈ پہ کافی دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، اس طرح کی دعائیں ہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یہ سب دعائیں ہیں. یہ دعائیں کس کی ہیں؟ اگر آپ اب ملاحظہ فرمائیں گے یہ دعائیں صحابہ کرام کے منہ سے جاری ہیں. یعنی یہ جوڑا آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بنی اسماعیل سے پہلے میں نے بنی اسرائیل کو یہ آنر دیا تھا، یہ عزت دی تھی کہ آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے، میرا پیغام پہنچانا ہے. نوٹ فرمائیے، عزت اس لیے دی تھی، یہ انتخاب اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کو میں نے جنت میں ڈالنا ہے. یعنی کہتے ہیں نا یہود قرآن میں، ہمیں تو اللہ نے انتخاب کیا ہے، ہم تو اس کی چہیتی قوم ہیں، ہاں ہمیں دوزخ میں جائیں گے پر تھوڑے دن اگر گئے جانا جنت میں. ایگزیکٹ جو ہم کہتے ہیں، یہ پلیز نوٹ فرمائیے، ہم بھی یہی کہتے ہیں. اللہ نے اس کا بہرحال جواب دیا، وہ اور موضوع ہے، اس کا جواب دیا ایسی بات نہیں ہے. میں نے انتخاب کیا میرا پیغام پہنچانے کے لیے، وہ آپ پہنچا نہیں رہے. تو اللہ نے کہا میں نے آپ کو ہٹا دیا بنی اسرائیل کو، اب میں نے بنی اسماعیل نئی امت کی تاسیس کر دی ہے. تو آپ پلیز نوٹ کیجئے گا، اب سورہ البقرہ کا اینڈنگ صحابہ کرام کی تعریف ہے. سورہ آل عمران بھی اینڈ پہ صحابہ کرام کی ہی تعریف ہے کہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا اور ہم نے اس کا کہنا مانا اور انہیں دعائیں اس طرح ساری ہیں. تو دیکھیں یہ جوڑا بن گئی. اور ہم آہنگ کمپلیمنٹ کس طرح کرتی ہے، دونوں اہل کتاب ہیں، لہٰذا یہ ہوگی سورہ جوڑا جس کو کہتے ہیں. یعنی ہم آہنگی جو ہے پہلے گروپ میں تھی، 7 گروپ، 54 اس کے یہ نا مسانی جوڑے ہیں. ایک اور جوڑا میں نے موعظتین بتایا آپ کو، سورہ فلق، سورہ ناس. ایک اور جوڑا آپ سن لیجئے مثال کے طور پہ سورہ طلاق، سورہ تحریم، بڑا انٹرسٹنگ ہے. سورہ طلاق 65 ہے، 65، تحریم ہے 66. ٹھیک ہے جی. دونوں مدنی صورتیں. یہ موضوع بتا رہا ہے کیونکہ طلاق کے معاملے تمام آیتیں مدینہ میں جب ایک اسٹیٹ قائم ہوئی، پھر ایسی چیزیں اللہ پاک نے دی. اب دیکھیں سورہ طلاق کیا چیز ہے، وہ نام بتا رہے ہیں کہ اس میں طلاق کے معاملات ہیں، جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میاں بیوی میں تنازع ہے، یعنی بلفظ دیگر غصے کا ایک ہے یا ایسا ایک ماحول ہے. سورہ تحریم کی ہے. سورہ تحریم شروع ہی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیوی کی محبت میں ایک حلال چیز کھانے کی اپنے اوپر حرام کر دی. یعنی وہ سورت کی پہلی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے. یہ میں آپ کے سامنے وہ اس کا اوپننگ رکھ دیتا ہوں. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی، یہ بالکل پہلی آیت ہے، تم اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ جوڑا کیا بتا رہا ہے کہ جو یعنی غصے کی کیفیت ہے، طلاق ہو رہی ہے، بہرحال تنازع ہے، ادھر محبت ہے. دونوں کیس میں آپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا. یعنی غصے میں ایسے نہ ہو جائیں کہ اگلے کو تنگ کرنا شروع کر دیں اور گالی گلوچ اور جس طرح اللہ معاف کرے طلاق کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ لڑکی والے کو تنگ ہی کر دیتے ہیں، نعوذ استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے یہ مت کیجئے. وہ قرآن میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس میں بھی حدود میں رہیے. اور ادھر محبت میں حضور کے ذریعے اللہ نے بتا دیا حرام حلال چیز کو آپ نے حرام کس طرح کر سکتے ہیں. تو دونوں کیس میں ناراضگی ہو یا محبت، اللہ کی حدود سے تجاوز آپ نے نہیں ہونا یا کرنا اپنے آپ کو. دیکھیں کیسا زبردست یہ جوڑا اپنے آپ کو ڈیفائن خود کر رہا ہے. تو میری آپ سے یہ بہرحال گزارش ہے کہ قرآن کے آپ طالب علم بنیے اور دیکھیے کہ کیسی زبردست اس میں ہم آہنگی ہے. تیسرے پر آئیے، جو تیسری سطح اور آخری سطح وہ ہے عقائی. عقائی کہتے ہیں کہ سورت کے اندر بہت زبردست ربط ہے. سورہ گروپ
7 گروپس آ گئے، ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی سے شروع اور ایک سے مدنی سے ختم ہوتا ہے. جیسی حضور علیہ السلام کی زندگی تھی، مکہ اور مکہ میں مدینہ میں ختم ہوئی. اور سورہ جوڑا جوڑا ہیں جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. اگر ایک چیز ایک میں ہے تو دوسری جگہ وہ اللہ کھول دیتا ہے. اس کی مثال بھی میں آپ ایک دے دوں، پھر میں آگے چلتا ہوں. سورہ انعام اور سورہ اعراف، 6 اور 7ویں سورہ، 6 مکی انعام، 7ویں مکی اعراف، دونوں میں ایک ہی مضمون ہے. سورہ انعام میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ والوں سے خطاب کیا زیادہ تر کہ، اور ان کو بتایا ہے کہ تم جانتے ہو تم سے پہلے جو رسول آئے ہیں اور ان قوموں میں جہاں جہاں آئے ہیں ان کی قوم والوں نے جب ان کی تکذیب کی تو ان کا کیا حشر ہوا، اور وہ قریش ان کو جانتے تھے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ان کے قافلے اس جگہ سے گزرتے تھے. جب وہ شمال اوپر جاتے تھے، رومی سلطنت میں قافلہ ان کا جب تجارتی قافلہ مکہ سے اوپر جاتے تھے شمال، تو وہ اس ایریا اس علاقے سے گزرتے تھے جہاں پر ان سے پہلے جو رسول جس قوم میں آئے ان قوم والوں نے جب تکذیب کی ان پر سزائیں اللہ کا عذاب آیا. وہ 8 ہیں، یہ بھی سن لیجئے. وہ 8 رسولوں کا بار بار ذکر ہے. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام. آپ دیکھیں گے قرآن رسولوں کا، انبیاء نہیں، رسول کا یہی ذکر کرتے ہیں. نوح علیہ السلام، لوط، ہود، صالح، شعیب، یونس، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام. یہ 8 ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے قافلے جاتے ہیں، تمہیں پتہ ہے وہ تکذیب کی تھی تو ان کا کیا حشر ہوا. تو اللہ نے اسی کو دلیل بنائی کہ دیکھو تمہارے اندر بھی رسول ہے، محمد علیہ السلام، اور تمہارا بھی یہی حشر ہوگا اگر تم نے ان کا کہنا نہیں مانا، اور تم اور وہ لوگ تم سے کئی درجے طاقتور تھے. بہرحال تو انعام میں اللہ نے ان 8 کا سرسری ذکر کیا کہ بعض آ جاؤ، وارن کرتے، انذار، وارننگ. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے رہے کہ تم اپنے آپ کو بنی اسماعیل کہتے ہو، یہ بنی اسماعیل تھے قریش. تو اللہ نے کہا وہ تو یکسو تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والا تھا، تو تم نے تو 307 بت ڈال دیے، یہ کیا کیا؟ تم واپس پلٹو توحید کی طرف. اور آراف جو اگلی صورت میں کیا اللہ پاک نے ان 8 رسولوں کا تفصیلاً ذکر کیا. نوح کا ذکر، ہود کا، سب تفصیلاً ذکر کیا. یہ ہم آہنگی ہے، جوڑا جوڑا. اب آئیے لاسٹ آخری سورہ اکائی. اکائی کہتے ہیں کہ ایک سورت کو آپ الگ لیجئے، ایک ہی سورت، کوئی سورت اٹھا لیں قرآن کی، وہ اپنے اندر نظم رکھتی ہے. یعنی اس کے اندر مثلا سورہ البقرہ کتنی لمبی ہے، 286 آیات ہیں. آپ کو ایک بات اللہ ذکر کر رہا ہے، کاٹے گا، پھر دوسری کاٹے گا، تیسری، پھر پہلی سے شروع کر دے گا. تو بہرحال فرائی صاحب نے اس کا بھی ایک متعین کیا ہے کہ سب کے اندر بہرحال ایک بہت زبردست نظم ہے. میں اس کو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور دیکھیں آپ کو ایک دم یعنی کلیئر ہو جائے گا. اور بڑی زبردست نظم قرآن آپ کے سامنے یا میرے سامنے بھی آیا تھا جب میں نے اس کو دیکھا تھا. بڑی مشہور آیت ہے قرآن کی، ہم سب جانتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک. وہ آدم، ابلیس، فرشتوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا جو خون ریزی کرے گا. اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھائے. جب وہ نام بتائے گئے تو فرشتوں نے کہا جی تو پاک ہے، کوئی غلط کام کرے. تو اللہ نے کہا آپ سجدہ کیجئے. تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے بہرحال نہیں کیا. یہ ہم سب واقعہ جانتے ہیں. یہ 10 آیتوں میں 30 سے لے کر 39 تک، یہ 10 آیتیں بنتی، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 10 آیتیں یہ بنتی ہیں. جیسے ہی یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، آپ یقین کریں آیت نمبر 40 سے لے کر 141 تک، یعنی البقرہ لمبی لمبی آیات ہیں، کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے. 101 آیات اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر ذکر کیا. جیسے میں نے عرض کی، یہ یہودیوں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، ایک
قرارداد جرم جس کو کہتے ہیں اللہ نے پیش کیا کہ میں نے یا بنی اسرائیل، 40ویں آیت آپ کھولیے، آپ اس میں یا بنی اسرائیل میں نے تم پر یہ نعمت کی تو تم نے یہ کیا. 100 آیات میں اللہ آپ سمجھیں ان کو ایک ایک کر کے گنوا رہا ہے. میں نے تمہارے ساتھ موسیٰ کے ساتھ یہ فیور کیا، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ یہ مدینہ کے گرد و نواح کے 3 بستیوں کے یہود تھے جو حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، یہ سنتے تھے اور ان کو پتہ تھا، تورات ان کے پاس تھی. یہ تمہارے میں نے کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تم لوگوں نے یہ کیا. پھر من و سلویٰ کا ذکر ہے، پھر وہ 12 چشموں کا ذکر ہے کہ وہ ڈیزرٹ میں گئے، انہوں نے کہا موسیٰ کہاں لے آئے، پانی نہیں ہے. تو 12 قبیلے تھے، اللہ پاک نے کہا تم لاٹھی مارو، 12 چشمے پھوٹ گئے، جس کو علامہ اقبال کی کتاب بھی ہے ضرب کلیم، 1000 چشمے تیرے ضرب کلیم سے پھوٹے، بڑی زبردست شاعری ہے ان کی. تو اس میں وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ 12 چشمے نکلے اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ متعین کر دیا. یہ بھی نہیں کہ جھگڑا ہوا، نہیں وہ میرا ہے وہ میرا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے دیں. اب یہ کیا کنیکشن ہے؟ یہ ہے وہ بے ربط جو آپ کو سمجھ نہیں آتا، لیکن بہرحال سمجھنے سے، تدبر کرنے سے ایک دم کلیئر ہو جاتا ہے. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں جو 10 آیات ہیں اللہ، فرشتہ اور ابلیس کا اور آدم کا ذکر، یہ تورات میں بھی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، بنی اسرائیل کے اوپر یہ حجت ہو رہی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ واقعہ پتہ بھی ہے کہ دیکھیں فرشتوں نے سوال کیا. یہ کبھی مت بھولیے گا، فرشتے وہ نہیں ہیں، کمپیوٹر نہیں ہیں، یا پروگرام کمپیوٹر یا روبوٹس نہیں ہیں. وہ دماغ رکھتے ہیں، وہ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ٹاپک اور نکل جائے گا مضمون. فرشتوں نے سوال کیا. اگر یہ پروگرام کمپیوٹر ہوتے، اگر اللہ کے بس یہ روبوٹس ہوتے تو سوال نہ کرتے. انہوں نے کہا یا اللہ یہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب تو خون ریزی کرے گا، یہ دنگا فساد کرے گا، ریپ کرے گا، کرپشن کرے گا. تو بہرحال اللہ نے جو بھی جواب دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے، وہ سمجھ گئے کہ ہر بندہ خبیث نہیں ہوگا، نیک لوگ بھی ہوں گے اس میں. یعنی عیدی صاحب پیدا ہوں گے، محمد علی جناح پیدا ہوں گے. یہ میں سمجھانے کے لیے آج کل کے کرداروں کے نام لے رہا ہوں. نیک لوگ ہوں گے، شریف خواتین ہوں گی، شریف ہمارے بزرگ ہوں گے. دیکھیں حق واضح ہونے پر، حق واضح ہو گیا، سوال کیا، حق، اللہ نے بات پیش کی، بات سمجھ نہیں آئی، فرشتوں نے سوال کیا، حق بات واضح ہو گئی. یہ ہے، اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو. اب تو سجدہ کرنا آسان ہو گیا نا، کیونکہ حق بات واضح ہو گئی. سجدہ کر گئے. کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے، کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں تھیں. حسد، وہ آگ سے میں بناؤں، وہ مٹی سے بنا میں آگ سے، تو نے اس کو مجھ پر فوقیت دی. اور تکبر کہ میں آگ سے بناؤں، یہی ہو گیا نا. تو کیا اس میں نتیجہ نکلا؟ اللہ نے کہا کہ آپ یہاں سے میرے دربار سے نکل جائیے، لعنت شدہ ہو کے. لعنت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، بس آپ یہاں سے جائیے. جیسے یہ واقعہ ختم ہوا، دیکھیں کتنا زبردست نظم میں کلام ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ دیکھو یہ کلام آیا ہے، یہ کلام اس کو مانیے، آپ سوال کیجئے. آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، کریں سوال، لیکن حق کی تلاش کا مسافر بن کے کیجئے. قرآن گواہ ہے آگے کہ یہ ایسے خبیث تھے کہ انہوں نے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ تمہارے جو اسلاف تھے، یہ کہتے ہیں نا، بڑی مشہور ایک قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے سمعنا و اطعنا، یعنی صحابہ کون تھے؟ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندھا دھند، یہ ایک زاویہ ہے. یہ ہے 285 نمبر آیت میں ہم نے سنا اور اطاعت کی. 93 آیت میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، انہی یہودیوں کے سامنے کہ تمہارے اسلاف موسیٰ کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ حکم دیا، اللہ کا کہتے ہیں سمعنا و عصینا. ادھر سمعنا و اطعنا، سنا اور اطاعت کی. اس کا مطلب ہے سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. آپ اندازہ کیجئے،
اس کی عوض اللہ نے کہا ہے کہ یہ خبیث قوم ہے نا، یہ جو نئی امت ہے نا، یہ ایسے نہیں ہے. یہ کہتا ہے ہم نے سنا، یعنی دلیل، ساری دلیل پر سب بات تھی اور ہم نے اطاعت کی. یہ اللہ پاک نے ان 100 آیات میں بتایا ہے کہ تم فرشتوں والا رویہ رکھو. جنہوں نے سوال کیا ان کا حق تھا، سوال کیا، حق واضح ہوا تو مان گئے. تو تم بھی حضور علیہ السلام کو مانو، ان کے دلائل کو مانو، اور شیطان کی روش اختیار مت کرو. یہ ربط ہے. اب آپ دیکھیے گا قرآن 30 سے 30 to 39 اور پھر 40 to 141 آپ دیکھیے گا سورہ البقرہ. اسی طرح ایک اور مثال بڑی انٹرسٹنگ، سورہ اعراف جو میں نے ذکر کیا 7ویں سورہ، اس کی آپ نوٹ، ادھر تو 10 آیات ہیں نا، 10 آیات اور 101، ادھر صرف 2 آیات ہیں غالباً یا 3 حد. اللہ نے ایک ذکر کیے، بالکل مختلف ذکر، اور اس کے آگے 100 سے زیادہ آیات پھر ان رسولوں کا تفصیلاً ذکر کیا جو میں نے عرض کی تھی. نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام جو آئے، یہ کیا نہیں مانا، نہیں ماننے والے مارے گئے، ماننے والے بچ گئے، اس طرح قریش کو بتایا سارا. ان 3 آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. اللہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ میں جب زمین پر ہوا چلاتا ہوں اور وہ بارش برساتی ہے، وہ بادل لاتے ہیں اور بارش برساتی ہے. میں آپ کے سامنے وہ آیت بلکہ پڑھ ہی دیتا ہوں. 57 آیت ہے سورہ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہی ہے جو اپنے ابر رحمت سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے. یعنی ہوائیں آتی ہیں، وہ بادل لاتے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادل کو اٹھا لیتی ہیں، ہم اس کو ہانکتے ہیں کسی بے آب اور گیا زمین کی طرف اور وہاں پانی برساتے ہیں، اور پھر ہم اس سے پیدا کرتے ہیں ہر قسم کے پھل. یہ نوٹ فرمائیے، بارش پڑتی ہے زمین پہ، ایک مردہ زمین پہ، اور پھل اگتے ہیں مختلف قسم کے. اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. اور زرخیز زمین کی پیداوار تو خوب نکلتی ہے اس کے رب کے حکم سے، پر جو زمین ناقص ہوتی ہے اس کی پیداوار کم ہی ہوتی ہے. یہ پلیز نوٹ فرمائیے، بارش سب پر برابر ہے. اچھی زمین جس پہ رویدگی ہے وہ پھل اگے گی، جو گندی ناقص زمین ہے وہ جڑی بوٹیاں اگے گی. اللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ہم اپنی آیات مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار بننا چاہیں. اور دیکھیں اس کی بالکل نیکسٹ آیت میں اللہ کیا فرمان، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. اور اس پہ پوری 105 آیات ہے غالباً جو رسولوں کا ذکر. یہ کیا ربط ہے کہ جہاں پر بارش ہو رہی ہے، ایگریکلچر کی بظاہر بات ہو رہی، زراعت کی، اور رسولوں کا ذکر. دیکھیں یہ اتنا زبردست نظم ہے کہ اللہ کہتا ہے میری جو یہ تو ہے نا بارش، میری ایک روحانی بارش ہے، میری وحی ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں مؤثر ہے. لیکن وہ شخص جو اپنے اندر کی فطرت کو صحیح رکھے گا، جو حق کی تلاش کا مسافر ہوگا، جو تعصب سے، حسد سے، تکبر سے اپنے آپ کو بالا تر رکھے گا، اس پر میری وحی کام کرے گی. اور جو تکبر، ابلیس والا رویہ رکھے گا، تکبر، حسد، انانیت، تو اس پر تو یہ نہیں کرے گی. یہ کتنی بڑی نشانی ہے، آپ یقین کیجئے. جو اس وقت کا یہود سن رہا ہوگا یا مشرک سن رہے ہوں گے، اور کلام اتر رہا ہے اور ساتھ ہی رسولوں کا ذکر ہے، تو ماننا چاہیے تھا نا ان کو کہ تورات میں بھی یہ ذکر ہے اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، تو یہ خدائی کلام ہے. یہ دیکھیں نظم ہے. اسی طرح مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی سورت اٹھا لیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ 62 نمبر، اس کے صرف 11 آیات ہیں. 11 ایکچولی اس قرآن کے نا پیراگرافنگ نہیں ہوئی. یہ آج کل کے ہمارے بڑے جید عالم مولانا مودودی صاحب ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، انہوں نے پیراگرافنگ کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے دیگر قرآن شریف میں اس کی پیراگرافنگ نہیں ہے. 11 آیات بس بالکل ایک بلاک کی طرح ہیں، لیکن اس کے 3 بظاہر تدبر آپ کریں گے نا، 3 اس کے بنتے ہیں
نظم کے 3 پیراگرافز. پہلے میں اللہ پاک نے بنی اسماعیل صحابہ کرام سے خطاب کیا ہے کہ میں نے رسول بھیجا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اگلی جو ایک پیراگراف میں اللہ نے یہود کا ایک دم ذکر کر، ایک دم یہود کا بنی اسرائیل کے. دیکھو ان کو میں نے حاملین تورات بنایا، یعنی ان کو میں نے ان پہ تورات نازل کی، لیکن وہ اس گدھے، یہ لفظ یوز کیا، اللہ کہتا ہے وہ اس گدھے کی طرح ہوئے جن پہ میں نے کتابیں لاد دی ہیں. یعنی انہوں نے اس کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور تیسرا پیراگراف میں اللہ کہتے ہیں کہ جو جمعے کا سورہ جمعہ ہے نا، اللہ کہتے ہیں جمعے کی جب اذان ہو، جو دوسری اذان ہے بہرحال اس کی، پہلی نہیں دوسری، جس کے بعد خطبے ہیں، آپ نے جمعہ کا انسٹیٹیوشن مس نہیں کرنا، اللہ نے اس میں کہا ہے. اور جب جمعہ پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں منتشر ہو جاؤ اس کا فضل تلاش کرنے کے لیے. یعنی جیسے یہود نے، بنی اسرائیل نے اپنا جمعہ، جو ان کا بھی جمعہ سبت کہتے ہیں، انہوں نے ضائع کیا اپنا دین، آپ نے دین ضائع نہیں ہونے دینا. یہ نظم ہے. تو بظاہر کیا اس میں اگر آپ دیکھیں گے، بنی اسماعیل صحابہ کا ذکر، ایک دم بنی اسرائیل کا ذکر، ایک دم جمعہ کا ذکر. یہ تو سمجھ نہیں آئے گا، لیکن کتنا زبردست ربط ہے اس میں. تو بس میں بات یہیں اختتام کروں گا کہ اس کا نظم کلام جو ہے قرآن کا، وہ یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، وہ 3 سطحوں پر ہے. گروپ، جوڑا جوڑا پیڑ، اینڈ اس کی عقائد. وہ اس کے اندر اب آپ خود تدبر ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح اللہ لنک کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں جد و جہد کرے گا، میں لازماً اس پر اپنے راستے واضح کروں گا. اس کا مزہ لیجئے اور اس کا ایک ذوق ڈیولپ کیجئے اور قرآن کے طالب علم بنیے. اللہ ہم کو اس کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب کرے، قرآن کی، اپنے کلام کی، اور اس پر عمل نصیب کرے. آمین. بہت شکریہ.